الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قال الله تعالى في القرآن المجيد في موضع آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بات چل رہی ہے عذاب قبر کے سلسلے میں. کچھ باتیں پہلے جمعہ میں عرض کی جا چکی ہیں کہ عذاب قبر یہ برحق ہے اور اس آیت میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس آیت میں بھی اسی عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. اصل میں عذاب قبر اس کو شریعت کی اصطلاح میں عالم برزخ بھی کہتے ہیں، یعنی برزخ والی جو زندگی ہے اس کو ہم عذاب قبر بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے کہ عالم برزخ اور قبر کا عذاب، میں نے کہا تھا نا کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، یعنی عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے. اور باقاعدہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عذاب قبر کوئی چیز ہوتی تو ہم اتنے مردوں کو دفن کرتے ہیں روزانہ. اگر عذاب قبر کبھی ہوتا تو ہم دیکھ لیتے اس کو. کبھی بھی کسی مردے کو دفن کرتے ہوئے ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا. لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیے کہ عذاب قبر یہ برحق ہے، اور عذاب قبر کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ احادیث خبر متواتر کے درجے میں ہیں، یعنی اتنی کثرت سے احادیث ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور خبر متواتر کا انکار کرنے والا اس کو علماء نے اور محدثین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص خبر متواتر کا انکار کر دے وہ کافر ہوتا ہے. اگرچہ کافر نہ کہا جائے لیکن گمراہ تو ضرور ہوگا وہ. اگر کوئی شخص عذاب قبر کا منکر ہے کہ قبر کا کوئی عذاب نہیں ہے بلکہ جو بھی عذاب ہوتا ہے وہ آخرت میں ہوگا یا عالم برزخ کا عذاب ہے، تو قبر کے عذاب کا انکار کرنے والا گمراہ ہوگا. دیکھیے دھوکہ کس سے لگا ہے؟ دھوکہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر اور عالم برزخ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور جو قیامت کے بعد کی زندگی ہے، قبر
یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی جو یعنی قیامت کے بعد کی زندگی ہے، ان دونوں کے درمیان والی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ انسان جب تک اس دنیا میں اپنے سانس کو پورا کر رہا ہے اور جب اس کی زندگی کے سانس پورے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اس کو موت دے گا۔ موت کے بعد یعنی قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے تک کی جو زندگی ہے درمیان کی، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو گویا عالم دنیا اور عالم آخرت، ان دونوں کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور عذاب اور راحت کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ اسی عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، لیکن خبر متواتر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی کثرت سے وارد ہیں کہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قبر میں بھی مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قبر میں عذاب ہوتا تو جو شخص اس کو زندہ جلا دیا گیا، یا جو شخص مردہ تھا اس کو جلا دیا گیا، یا جو شخص پانی میں ڈوب گیا، تو وہ تو قبر کے پیٹ میں نہیں پہنچا۔ جب قبر کے پیٹ میں نہیں پہنچا تو اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ اشکال آپ کے ذہن میں بھی آئے گا۔ لوگ اشکال اس وجہ سے پیدا کر دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک مرنے والا شخص ہے جس کو قبر نصیب نہیں ہوئی، اس کو جلا دیا گیا، سمندر میں ڈوب گیا، اس کو قبر نہیں ملی۔ جب قبر نہیں ملی تو قبر کا عذاب کیسے ہوگا اس کو؟ اس مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے۔ یہ جو قبر اور عالم برزخ، قبر جو ہے یہ خاص ہے اور عالم برزخ جو ہے وہ عام ہے۔ ہر قبر جو ہے وہ عالم برزخ ہے، لیکن ہر عالم برزخ کا قبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے ہر شخص، یعنی آپ مجھ کو لے لیجئے، دیکھیے ہر مولوی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ہر مولوی کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ لیکن کیا ہر مسلمان کا مولوی یا مولانا ہونا ضروری ہے؟ نہیں نا بھائی، جو بھی مولوی ہوگا، جو مولانا ہوگا، مسلمان ہوگا۔ لیکن کیا ہر مسلمان کا مولانا ہونا ضروری ہے، یا ہر مسلمان کو آپ مولانا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہیں گے نا۔ لیکن جو بھی مولانا ہوگا آپ اس کو مسلمان کہیں گے۔ ایسے ہی قبر جو ہے یہ خاص ہے اور عالم برزخ جو ہے وہ عام ہے۔ ہر قبر جو ہے وہ عالم برزخ ہے، لیکن ہر عالم برزخ وہ قبر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس کو جلا دیا گیا، اس کو قبر نصیب نہیں ہوئی، لیکن وہ قبر کا ایک حصہ جو عالم برزخ ہے وہ اس میں پہنچ گیا ہے۔ یا جو شخص سمندر میں ڈوب گیا، وہ اگرچہ قبر اس کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن قبر کا جو ایک حصہ عالم برزخ ہے اس عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ تو ہر قبر کا برزخ ہونا یہ طے ہے کہ ہر قبر برزخ ہے، لیکن ہر برزخ یہ قبر ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کو جلا دیا گیا تو اس کو قبر نصیب نہیں ہوئی۔ جب قبر نصیب نہیں ہوئی تو عالم برزخ تو پایا جا رہا ہے، چاہے وہ جانور کے پیٹ میں ہی چلا جائے، چاہے وہ مچھلی کے سمندر میں ڈوب کر مرے، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں جانا ہی وہ اس کا عالم برزخ ہے۔ وہ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ قبر جو ہے یہ بھی عالم برزخ کا ایک حصہ ہے، لہذا جو بھی عذاب یا راحت ہوتی ہے وہ عالم برزخ میں ہوتی ہے، تو اگر وہ مردہ جس کو قبر نصیب نہیں ہوئی ہے اس کی روح تو عالم برزخ میں پہنچ گئی ہے، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت جو اس کے اجزاء زمین کے اندر موجود ہیں، مثال کے طور پر اس کو آپ نے جلا کر راکھ بنا دیا،
لیکن اس کے جو جسم کے اجزاء ہیں اس راکھ کے اندر وہ تو زمین کے اندر پائے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس ذرات میں بھی عذاب کی شکل پیدا کر دیتا ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے قبر کو آپ کھولتے ہیں اور ہڈیاں سامنے نظر آتی ہیں آپ کو، ان کو عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہماری نگاہ اس کو نہیں دیکھ رہی ہیں. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کھولا اور دیکھا قبر میں سانپ بچھو پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری نگاہ اب اس کو دیکھ رہی ہے. تو اللہ رب العزت کبھی بھی قبر کا جو عذاب ہے وہ ظاہر نہیں کرتا ہے. اگر قبر کا عذاب اللہ رب العزت انسانوں پر ظاہر کر دے تو کوئی بھی انسان اپنے مردے کو قبر کے حوالے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ڈر جائے گا. وہ قبر کے عذاب کو دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اپنے مردے کو قبر کے حوالے کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب بہت ہی ہیبت ناک اور خطرناک قسم کا عذاب ہے. اس سے زیادہ ہیبت ناک اور خطرناک قسم کا عذاب میں نے نہیں دیکھا ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ انسانوں کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کو عذاب قبر دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے ان کو، اور وہ مردے کی چیخو پکار کو بھی سنتے ہیں. لیکن انسانوں کو کیوں نظر نہیں آتا؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے. اگر اللہ رب العزت پردہ نہ ڈالتے تو میں نے کہا نا کہ کوئی بھی اپنے مردے کو قبر کے حوالے نہیں کرتا. اس لیے اتنا جری اور اتنا دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عذاب قبر کا انکار کر دیں. عذاب قبر تو برحق ہے. ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی اللہ رب العزت دنیا میں بھی آخرت کے عذاب کو دکھا دیتے ہیں. یعنی مرنے کے بعد جو عذاب پیش ہونے والا ہے وہ عذاب اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی لوگوں کے نگاہوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں، لوگوں کو اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے. ایک لڑکی کا انتقال ہوا، لکھا انہوں نے. انتقال کے بعد اس کے لاش کے ارد گرد اتنے کھن کھجورے، یہ کھن کھجورے آپ جانتے ہوں گے کہ کھن کھجورا بولتے ہیں اس کو، اتنا لمبا سا کیڑا ہوتا ہے. وہ کھن کھجورے جو ہے اس لاش کے ارد گرد اتنے اکٹھے ہو گئے، اتنے زیادہ ہو گئے کہ گھر والے جو ہے اس لڑکی کے لاش کے قریب بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھے. ہر ایک کو اس کو دیکھ کر بہت وحشت محسوس ہو رہی تھی، ہر شخص ڈرا ہوا تھا. اب مسئلہ تھا کہ اب اس لڑکی کو کیسے غسل دیں، کیسے اس کو کفن پہنائیں، کیسے اس کو نہلائیں، کیونکہ اتنے کھن کھجورے اس کے لاش کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہ کسی کے جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. سب لوگ پریشان تھے. اتفاق ایسا کہ اس گاؤں کی مسجد میں ایک جماعت آئی ہوئی تھی. ان لوگوں کو کچھ نہیں سوجا تو وہ جماعت والوں کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے مردے کا یہ حال ہے کہ اس کے ارد گرد اتنے کھن کھجورے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اس کو نہلانا چاہتے تو ہماری ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ لوگ چل کر کچھ دعا کریں، آپ لوگ چل کر دیکھ لیں. تو جماعت کے ساتھی جو ہے وہ جا کر دیکھا انہوں نے تو وہ لوگ بھی ڈر گئے دیکھ کر. اتنے سارے کھن کھجورے، آخر اتنے سارے کھن کھجورے گھر میں تو نہیں موجود تھے، وہ آخر کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آخرت کی بلائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیج دیا ہے. اتنے سارے کھن کھجورے گھر میں نہیں ہو سکتے ہیں. وہ اتنے سارے کھن کھجوروں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کا عذاب ہے یہ. اور جماعت والے ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ اب اس کو غسل کیسے دیا جائے گا؟ تو امیر صاحب نے کہا چلو دعا کرتے ہیں. اور ایک کونے میں بیٹھ کر جماعت والوں نے دعا کرنا شروع کی اور اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کیا کہ اے اللہ، مردے کو غسل دینا اور اس کو کفن دینا یہ مردے کا حق ہے. مردے کو غسل دینا، نہلانا اور اس کو کفن پہنانا یہ تو مردے کا حق ہے. آپ اس عذاب کو اور اس مصیبت کو اتنے دیر تک آپ ہٹا دیجئے کہ ہم
کم از کم اس مردے کا غسل اور کفن کا انتظام کر دیں۔ گڑ گڑا کر جماعت والوں نے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ کھجورے جو ہے گھر کے ایک کونے میں اکٹھا ہو گئے، اور جلدی جلدی پھر اس کو غسل دیا اور اس کو قبر تک لے گئے۔ پھر قبر میں رکھنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العزت کبھی دنیا میں آخرت کا عذاب دکھا دیتے ہیں، اگرچہ عام مشاہدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ابھی ایک افسر کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو جس قبر میں ڈالا جاتا تھا وہ قبر اس کو جو ہے باہر پھینک دیتی تھی، ایک قبر میں، دوسرے قبر میں، تیسرے قبر میں، کئی قبریں بدلی گئیں، جتنے بھی قبر میں اس کو دفنایا جاتا قبر اس کو باہر پھینک دیتی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو پتا چلا کہ وہ افسر جو ہے لوگوں سے سود لیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آخرت کا عذاب اور اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو آخرت کا عذاب برحق ہے، اس طریقے سے عذاب ہو سکتا ہے۔ تو آخرت کے عذاب اور قبر کے عذاب کے بارے میں دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ قبر کا اگر عذاب ہوگا تو ہم بھی فرشتوں کو دیکھ لیں گے۔ ارے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر قبر کا عذاب ہوگا تو ہم بھی فرشتوں کو دیکھ لیں گے۔ فرشتوں کو دیکھنا تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک فرشتہ جبریل اپنی اصلی حالت میں ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا دل اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کے اتنے بازو ہیں کہ اگر وہ اپنا ایک بازو صرف پھیلا دے تو مشرق اور مغرب ساری درمیان کی چیزوں کو ڈھانپ سکتا ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو بتائیے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا دل برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے مان لینا چاہیے کہ عذاب قبر برحق ہے اور اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ کر دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطانی دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے حدیث پیش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ جمعہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا۔ بتائیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا اشارہ کہاں ہے؟ اسی زمین پر جو قبر موجود ہے اسی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ وہ عالم برزخ کا عذاب نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قبر جو یہاں تو موجود ہے اس میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب قبر جو نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول نے یہاں کیوں کہا کہ ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اگرچہ ہم کو وہ محسوس نہ ہو۔ انسان کے جسم میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو انسان کی روح ہے اور ایک انسان کا جسم۔ ان 2 چیزوں سے انسان کا جسم بنا ہوا ہے، اور انسان کے جسم میں اس کی روح یہی اصل ہے۔ اگر روح انسان کے جسم سے نکل جائے تو پھر اس کے جتنے بھی ٹائٹل اور جتنے بھی اعزاز تھے سارے اعزاز ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے جسم سے اللہ روح کو کھینچ لے تو اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس کا جو ٹائٹل ڈاکٹر تھا وہ بھی ہٹ جاتا ہے، مولانا تھا، عالم تھا، اس کا ٹائٹل ہٹ جاتا ہے، پروفیسر تھا اس کا ٹائٹل ہٹ جاتا ہے، وزیر اعظم صدر ہے اس کا ٹائٹل ہٹ جاتا ہے، اور ایک ٹائٹل اس کو مل جاتا ہے میت ہے۔ یہ سارے کے سارے ٹائٹل اللہ رب العزت نے روح کو کھینچ کر ہٹا دیا۔ کیا چیز نکلی ہے جسم سے؟ ہاتھ بھی ویسے ہے، پیر بھی ویسے ہے، کان بھی ویسے، یعنی پورا جسم تو ویسے ہی موجود ہے، ٹائٹل کیوں ہٹ گیا اس کا؟ پتا چلا کہ جسم کے اندر روح تھی، اس روح کو اللہ رب العزت نے کھینچ لیا ہے۔ اور جب اس روح کو اللہ رب العزت کھینچتا ہے تو دنیا میں جتنے ٹائٹل انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں سب تبدیل ہو جاتے ہیں۔
جب اللہ رب العزت کسی بدکار کی روح کو، کسی نافرمان کی روح کو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے قبض کرنے کے لیے، تو اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کے معاون، ان کے مدد کرنے والے 4 یا 5 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس نافرمان اور اس کافر یا بدکار کی روح کو قبض کرتے ہیں. اور جب اسرائیل اس نافرمان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس نافرمان کو خطاب کر کے کہتے ہیں نفس الخبیثہ فی الجسد الخبیث، تمہارے اندر ایک بری جان ہے، تم ایک بدبخت انسان ہو، تم اللہ کے نافرمان ہو، تمہارے اندر جو روح ہے وہ روح بھی خبیث ہے اور بری ہے. اخرجی، اپنی روح کو باہر نکالو. ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، اپنی روح کو تو لوٹا نہیں سکتا ہے وہ. اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت موت کے وقت سکرات کے عالم میں انسان کے جسم کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ اگر سکرات کے عالم میں انسان کے جسم کی روح طاقت کو اللہ رب العزت ختم نہ کرے تو جس طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہوئے وہ تڑپتا ہے ایسے ہی انسان تڑپنے لگے. اس کے پیر کی طاقت کو کھینچ لیتا ہے، اس کے ہاتھ کی طاقت کو کھینچ لیتا ہے. جسم میں جتنی طاقت جہاں جہاں موجود ہوتی ہے سارے طاقتوں کو اللہ رب العزت سکرات کے عالم میں کھینچ لیتا ہے تاکہ انسان حرکت نہ کر سکے. اور جب فرشتے اس کے روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم بدروح ہو، تمہارے اندر جو روح تھی وہ بری تھی اور تم ایک نافرمان اللہ کے بندے ہو، اپنی روح کو باہر نکالو. اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں، اس کو بشارت دیتے ہیں. بشارت مطلب اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناتے ہیں. ابشر بماء وغساق بماء حمیم وآخر من شکلہ ازواج. اب تم اپنی روح کو باہر نکالو اور دردناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانی کے لیے اور جہنم کے قسم قسم کے عذاب کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اس کے بعد اتنی بے دردی سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں اور کھینچ کر جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس نافرمان بندے کی روح کے لیے نہیں کھولے جاتے. قرآن میں اللہ کا حکم ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. کہ نافرمان اور کافر اور بدکار کی روح اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا جنت میں ایسے ہی داخل ہونا محال ہے جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے ناک میں جانا محال ہے. آپ اونٹ کو سوئی کے نوک میں داخل کر سکتے ہیں؟ نہیں داخل کر سکتے. اللہ رب العزت کہتے ہیں ان کا جنت میں جانا ایسے ہی حرام ہے ان کافروں کا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں جنہوں نے زندگی گزاری، جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا محال ہے. اس کے بعد فرشتے آسمان کے پوچھتے ہیں کون؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی روح قبض کر کے آئے ہیں، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ہے اور فلاں کا بیٹا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں آسمان کے نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ بری روح تھی جو برے جسم میں تھی اور یہ برا انسان تھا، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. بری روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے ہیں تو اللہ رب العزت اس روح کو اپنے قید خانے سجین کے اندر وہیں آسمان سے نیچے چھوڑ دیتے اور وہ بری روح اللہ کے قید خانے سجین کے اندر چلی جاتی ہے. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ قید خانہ سجین آپ کو معلوم نہیں کتنی خطرناک جگہ ہے، وہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے. پھر اللہ رب العزت وہاں انتظار کی گھڑیاں اس پر مسلط کر دیتا ہے
اور اس کو قیامت تک عذاب کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. لیکن جب کسی نیک کی روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی فرشتے اترتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. فرشتے آتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کو خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں نفس حمیدہ فی الجسد الحمید، تم تو ایک پاکیزہ روح ہو جو پاکیزہ جسم کے اندر تھی. اخرجی انفسکم، اپنے آپ کو باہر نکالو. روح اس کو نکالنے کے لیے فرشتے جو ہے اس کے کندھے کو بھی سہلاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کی روح کو کھینچ کر لے جاتے ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم کو آئندہ کی زندگی میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا اور تم کو جنت کی بشارت ہے اور اللہ رب العزت بھی تم سے راضی ہے اور اللہ رب العزت کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہو. اللہ رب العزت تمہاری مہمان نوازی کرے گا. اس کے بعد اس کی روح کو لے کر فرشتے آسمان میں جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو اسرائیل عرض کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں فلاں کی بیٹی ہے. تو آسمان کے دروازے کھلنے سے پہلے فرشتے کہتے ہیں مرحبا بھی نفس حمیدہ کانت فی الجسد الحمید، یہ تو پاکیزہ روح تھی جو پاکیزہ جسم کے اندر تھی. مرحبا بھی مرحبا بھی، اس کے لیے ہم استقبال کرتے ہیں. وہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ساتوں آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں اور روح جا کر اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے. اللہ رب العزت کے سامنے وہ روح سجدہ کرتی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں تم نے ہمیں خوش کیا اور ہم بھی تم کو خوش کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو علیین کے اندر بالکل محفوظ کر دیتے ہیں اور انتظار کی جو گھڑی ہوتی ہے اس انتظار کی گھڑی کو اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ جب وقت ختم ہوتا ہے تو انتظار بھی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے وقت جو ہے اپنے اوپر بہت اثرات ڈالتا ہے. گزرنے والا وقت ہمارے جسم پر اثر ڈالتا ہے. ہم ابھی 25 سال کے ہیں، ایک سال کے بعد 26 سال کے ہو جائیں گے. گزرنے والا وقت ہمارے جسم پر اثر ڈالتا ہے، لیکن اللہ رب العزت وہاں وقت کی گھڑی کو بند کر دیتا ہے. گزرنے کا احساس نہیں ہوگا. جیسے اصحاب کہف جن کو اللہ رب العزت نے 300 سال تک سلا کر رکھا اور وقت کی گھڑی کو غار کے اندر اللہ رب العزت نے سوئچ آف یعنی بند کر دیا، تو 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے ہیں تو ان میں کوئی 25 سال کا تھا، کوئی 20 سال کا تھا. تو 300 سال اٹھنے کے بعد ان کی عمر کتنی ہے؟ 325 سال نہیں، 25 سال صرف، یا 20 سال. جو 20 سال کا تھا وہ 20 ہی سال کا ہے اور جو 25 سال کا وہ 25 ہی سال کا ہے. لیکن کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے باہر وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور غار کے اندر آف کر دیا. اس لیے ان کی عمر بھی، وہ زندہ تھے، جب سو کر اٹھے ہیں تو نہ تو ان کے بال بڑھے ہیں، نہ ناخن بڑھے ہیں اور نہ جسم میں کوئی تغیر ہوا ہے. بھائی جو زندہ ہوتا ہے تو اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن جب وہ سو کر اٹھے تو ان کے بال بھی ویسے تھے، ناخن بھی ویسے تھے. اس لیے انہوں نے آپس میں سوال کیا کم لبثنا، ارے ہم کتنے دیر یہاں ٹھہرے رہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا آدھا دن یا آدھا دن سے کچھ زیادہ. ظاہر سی بات ہے انہوں نے صحیح کہا، کیونکہ وقت کی گھڑی کو اللہ رب العزت نے وہاں بند کر دیا تھا. 300 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی تغیر نہیں ہوا تھا ان میں. ایسے ہی وہاں اللہ رب العزت انتظار کی گھڑی کو ختم کر دیتے ہیں اور
جنت کی ہوائیں اور جنت کی نعمتیں اللہ رب العزت اس کو میسر کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ دو قسم کی موتیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ نہیں تو کم از کم مہینے میں یا ہفتے میں تو ضرور دیکھتے ہیں۔ یہ دو قسم کی موتیں جو ہو رہی ہیں، ان میں سے کون نیک ہے اور کون بد، اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں کون نیک بخت ہے اور کون ان میں سے برا ہے، ہم کو نہیں معلوم، لیکن یہ دو موتیں روزانہ ہو رہی ہیں، اور آخرت کا عذاب ان دو میں سے ایک کو مل رہا ہے اور ایک کو آخرت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ عذاب قبر سے پناہ مانگے، اور آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت کو راضی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، اور اپنی زندگی جتنی بچی ہوئی ہے اس کو اللہ کے مرضیات پر خرچ کریں۔ دیکھیے دوستو، کتنی اچھی موت ہے۔ میں آپ کو رابعہ بصریہ کا واقعہ بیان کر، دیکھیے رابعہ بصریہ کا جب انتقال ہونے لگا، دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کو کتنا مقبول بنا دیا تھا۔ ایسے بھی موت اللہ رب العزت بندے کو دیتا ہے، اس نیک بندے کو موت دیتا ہے جو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ رابعہ بصریہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا، دیکھو میں جب میرا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد مجھے دفن کرنے کے لیے بہت جلدی کرنا، اور محلے میں جتنے لوگ ہیں 2 4 10 لوگ، صرف انہی تک اطلاع پہنچانا، میری لاش کو، میرے جنازے کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا، بلکہ جلدی سے مجھے مٹی کے اندر دبا دینا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی خادمہ نے اس بات پر عمل کیا، محلے کے جو 20 25 30 لوگ تھے ان کو اطلاع دی، اور جلدی جلدی غسل دے کر اور جنازے کی نماز اور دفن کر کے فارغ ہو گئے۔ دوسرے دن رات میں اسی خادمہ کے خواب میں رابعہ بصریہ آئی اور کہا کہ بہن تیرا بہت بہت احسان ہے کہ تو نے میرے وصیت کے مطابق عمل کیا۔ تو اس خادمہ نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ کے جسم پر ایک بہت ہی قیمتی لباس ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا لباس انہوں نے زیب تن کر رکھا ہے۔ تو رابعہ بصریہ نے اپنی خادمہ سے یہ کہا کہ بیٹی، بہن تیرا بہت احسان ہے کہ تو نے میری وصیت کے مطابق میرے وصیت کے مطابق تو نے مجھے جلدی دفن کر دیا اور لوگوں میں زیادہ اطلاع نہیں کی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ رابعہ بصریہ کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن بھی کر دیا گیا۔ تو خادمہ نے کہا کہ آپ بتائیے کہ قبر میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ قبر میں رکھنے کے بعد جو سوال جواب کے فرشتے ہوتے ہیں منکر نکیر، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا من رب کی، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا ارے جس رب کو میں نے 40 برس تک نہیں بھولا، یعنی جس رب کو میں 40 برس تک نہیں بھولی، اس رب کو میں 4 ہاتھ مٹی کے اندر آنے کے بعد بھول جاؤں گی؟ یعنی 4 ہاتھ مٹی کے اندر میں آ گئی تو کیا اس رب کو اب بھول جاؤں گی؟ 40 برس تک تو میں اس رب کو نہیں بھولی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں لینا۔ تو خادمہ نے کہا کہ وہ آپ کا جو انہوں نے وہ کہا ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ جس کرتے میں یا جس کپڑے میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی اسی کپڑے میں مجھے کفن دینا۔ تو خادمہ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر وہ کپڑا نہیں ہے بلکہ قیمتی لباس ہے، تو پوچھا کہ وہ قیمتی لباس آپ کا، وہ جو کرتا آپ نے پہن رکھا تھا وہ کرتا کہاں گیا؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے وہ کرتا لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں اس کو جمع کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب میرا اعمال نامہ وزن ہوگا
اللہ رب العزت میرے اس کرتے کو بھی اعمال کے ترازو میں رکھے گا. بتائیے ایسی موت ہے اور اللہ کی اتنی نیک بندی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بنائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو عذاب قبر برحق ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو خبر متواتر کا انکار کر رہا ہے. اگرچہ خبر متواتر کا انکار کرنے والے کو محدثین نے کافر کہا ہے، لیکن اگر وہ تعویل کر رہا ہے تو تعویل کے نتیجے میں اس کو آپ گمراہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہے. عذاب قبر برحق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں بتایا ہے، اس لیے ہمیں بھی مان لینا چاہیے. اگر عذاب قبر ہو پھر ہم جا کر مانے تو کیا فائدہ ہے بھائی؟ اگر ہم انکار کر رہے ہیں اور ہم قبر میں پہنچ گئے اور وہاں عذاب قبر ہو رہا ہو پھر ہم مانے ہاں یار عذاب قبر ہوتا ہے، میں نے تو دنیا میں انکار کیا تھا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس عذاب کو ہونے سے پہلے تسلیم کر لیں، اس کی تیاری کرنے لگے. اور جتنا اللہ رب العزت نے ہم کو تیاری کرنے کے لیے کہا ہے اس آخرت کے لیے ہم تیاری کریں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.